باہر نکلی ہوئی ہیں آ کے بھائی نال لڑ پئی بھائی میں بچہ اس واسطے تیرے کو چھڈ کے گئی سی کہ یہ سلوک کرے فرماندے کہ میں نے تو اس کی ڈیوٹی لنگر پہ لگائی تھی بلاؤ اس کو بلا کے لائے بھائی تمہاری ڈیوٹی لنگر پہ تھی میں نے کہا لنگر تقسیم کیا کرو حضور آپ نے فرمایا تھا لنگر تقسیم کیا کرو لنگر تقسیم ہی کرتا رہا خود نہیں کھاتے رہے حضور آپ نے کھانے کا حکم ہی نہیں دیا ثابت ہے ہوندہ کہ صبر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صابر جو ہے یہ علاؤدین جو ہے یہ صابر ہے صابر ہے تو صابر پیر ہوئے بلکہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت نے ایک جگہ تسلیم کیتا صابر صاحب نے کہ الحمدللہ میرے شیخ جو ہیں وہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کسی مرید نے آ کر کہا کہ حضور علی احمد صابر نے یہ بات کہی ہے کہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ میرے شیخ ہیں آپ وجد میں آ گئے فرمانے لگے الحمدللہ رب العالمین اللہ کا شکر ہے کہ میں علاؤدین علی احمد جیسے صبار کا شیخ علی احمد علاؤدین جیسے صابر کا پیر ہوں علی احمد علاؤدین جیسے صابر کا پیر ہوں آپ نے کہا پھر بات کہو اس نے پھر سنائی آپ نے کہا الحمدللہ میں علی احمد علاؤدین علی احمد صابر جیسے مرید کا پیر ہوں یعنی مرید بھی ایسے ہندے نے جنہ تے پیرانو رشک ہندہ ہے وہ ساڈا بھائی ذوالفقار نام سی ذوالفقار نام کی سی ذوالفقار اس تلوار کا نام ہے جو علی کے ہاتھ میں تھی جیدہ قبضہ کدے آج سی علی دے آج سی میں بابا جی پی سید شاہ حسین شاہ صاحب اللہ رحمہ کو سنیا آپ فرماندے کہ علی دی تلوار گھٹ دی ود دی سی علی دی تلوار لمبی بھی ہوتی تھی اور چھوٹی بھی ہوتی تھی بابا جی دی زبان تو میں سنیا اسی مولوی آدمی ہوندے سی بھائی ہن اج سانو بھی تکلیف ہوندی اس گل دی جدوں لوگ ساڈے نال انج کردے ہیں مولوی آدمی ہوندے سی اسی پوچھیا جی دی دلیل دیو دلیل تو بغیر تو نہیں گل مندے اسی کہندے گل سن بھائی خیبر دے قلعے تے کنے قبضہ کیتا کنیاں نے حلہ بولیا اور تے پرچم لے کے گئے مختلف سپاہ سالار گئے کسے نو فتح نہ ہویا مرحب کہے کلوں فتح نہ ہویا مرحب کسی کلوں فتح نہ ہویا ایک پاسی یار کیمرہ ادھر کر لو تسی مرحب کسی کلوں فتح نہ ہویا خیبر دا قلعہ کسی کلوں فتح نہ ہویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کل میں پرچم او دے ہاتھ وچ داں گا جیڑا سلطان نصیرہ ہوگا یعنی مددگار فتح کرنے والا مددگار ہوئے گا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نو آشوب چشم سی کے نہیں کچھ روایتاں چاہے کہ آپ اتھے موجود نہیں سی کچھ روایتاں چاہے کہ آپ نو آشوب چشم سی روایتاں جو بھی کہن اسی روایت دے تصدیق تے تقریب دے چکر چ نہیں پہنا بات کرنی ہے سیدھی سیدھی حضرت علی نو پرچم دیتا گیا اکھاں جلواب دہن ڈالیا پرچم عطا ہو گیا کہا گیا اچھا ٹھیک ہے کل فتح کرو مرحب کا دیتے سوال ہو کے نکلے اندروں حضرت علی کرم اللہ باج الکریم
روایت آندی ہے کہ آپ نے خیبر دا دروازہ جڑا اٹھا کے نیچے پھینکتا. مرحب قادے تے سوار سی. عدو علی کہے گا، علی دا دشمن کہے گا یہ تو روایتیں ہی ساریاں ضعیف نے، یہ روایتیں ہی ساریاں ضعیف نے، کمزور نے. علی دا سجن کہے گا، علی نو منن والا کہے گا، علی نو سمجھن والا کہے گا، علی نو جانن والا کہے گا کہ نہیں روایتاں نو چھڈ، روایت نو چھڈ، شخصیت نو دے. روایت کو چھوڑو، سند کو چھوڑو. بھائی سند سے روایت بنتی ہے نا. ایک ہوتی ہے نقد داخلی، ایک ہوتی ہے نقد خارجی. نقد خارجی ہوتی ہے سند پر. سند میں کوئی بھی آ سکتا ہے. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ علی کو جھنڈا ملا کہ نہیں، علی نے خیبر فتح کیا کہ نہیں، حضور نے یہ کہا کہ نہیں کل جھنڈا اسے دوں گا جو سلطان نصیرہ ہوگا، پھر وہ فتح یاب ہوا کہ نہیں. دیکھنا تو یہ ہے نا. ٹھیک ہے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی میں کبھی کسی چیز کی تمنا نہیں کی. اس دن پہلی مرتبہ میں نے تمنا کی کاش یہ جھنڈا حضور مجھے عطا فرما دے. کل یہ جھنڈا حضور مجھے عطا فرما دے. لیکن جھنڈا کسے عطا ہوا؟ حضرت علی کو. گیٹ ٹوٹ گیا. گیٹ کیسے ٹوٹا اس روایت میں نہیں جانا میں نے، اس روایت میں نہیں جانا میں نے. میں بات کروں گا اس بات کی جو حضور نے مجھے دلیل دی. کہتے علی کس پر سوار تھے؟ میں نے کہا جی حضور ایک فرس پر سوار تھے، ایک اسب پر سوار تھے، ایک گھوڑے پر سوار تھے. فرمانے لگے مرحب جب نکلا وہ کس پر سوار تھا؟ میں نے کہا جی روایت میں تو یہ آتا ہے کہ وہ ہاتھی پر سوار تھا. کہنے لگے اچھا اب کہاں ہاتھی ہوتا ہے اور کہاں گھوڑا ہوتا ہے؟ فرق کتنا ہے ابھی ان کا؟ بہت زیادہ فرق ہے. بندے کا قد کتنا ہوتا ہے؟ 6 فٹ 7 انچ ہوئے گا. حضور دا قد اگر اسی 6 فٹ بھی تسلیم کر لیے، تلوار کتنی لمبی ہوئے گی؟ 4 فٹ. گھوڑے تے سوار سن، رکاباں وچ پیر سی. رکاب زمین تو کنی اچھی ہوندی ہے؟ 4 فٹ لا لو. 4 تے 4 8 تے 6 کنے ہو گئے؟ 14 فٹ. مرحب جڑا ہاتھی تے سوار سی، ہاتھی کنے فٹ اونچا ہوندا ہے؟ 10 فٹ تا ہونا ہی ہے نا. او دے اتے کوئی ہودہ شودہ کسیا ہوئے گا، او دے وچ مرحب بیٹھا ہوئے گا تے مرحب دا بھی قد کوئی اونچا ہوئے گا. تلوار مرحب کے سر پہ کیسے پہنچ گئی؟ مرحب تے سر تے تلوار کی میں پہنچ گئی؟ میں نے کہندے دس. میں نے فرمانے مرحب دے سر تے تلوار کی میں پہنچی؟ پتہ ہے نا مرحب دا سر کٹیا، او دی گردن کٹی، سر 2 کیتا اور وکھی دے وچوں تلوار باہر نکل گئی. اس طرح یہ روایت ہے نا. واللہ عالم بالصواب. کہتے ہیں کہ واللہ عالم و رسولہ، اللہ اور اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، پر روایت جڑ سڑ تک نہیں پہنچی ہو اس طرح دی ہے. تو علی کی تلوار اتنی ہے، کنی بلا 14 فٹ، 14 فٹ اونچی ہے. تلوار دا آخری کونا کنا ہے؟ 14 فٹ. 10 فٹ 11 فٹ تے ہوتا ہے. او تو اتے بیٹھا ہے مرحب. بھئی وہ دے بازو تے لگنی چاہیے سی، وہ دی کوئی وکھی چ لگنی چاہیے تلوار، نہ کہ وہ سر تے لگنی چاہیے سی. تو حضور فرماتے ہیں کہ علی کے ہاتھ میں تلوار جو ہے گھٹتی بڑھتی تھی.
ذوالفقار جو ہے اس کا دستہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ علی کے ہاتھ میں. یارو اس ذوالفقار کا دستہ بھی علی کے ہاتھ میں تھا، لوگوں نے پہچانا ہی نہیں. اس ذوالفقار کا دستہ علی کے ہاتھ میں تھا. علاء الدین علی احمد صابر کا لنگر تقسیم کیا ساری عمر. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس نو اپنی قربتاں نال نوازے، اتے اپنی رحمتاں کرے اور اس تے اپنی برکات نازل فرمائے. جس طرح اس شخص نے اس پیر خانے دے لنگر نو چلایا ہے، اسی او دا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، ساڑھے کل الفاظ ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ انہوں دا بہتر بدل عطا فرمائے، وہ دی جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن بھائی ذوالفقار دے فوت ہون تو بعد اجے انہوں دا 40واں نہیں مکمل ہویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جوڑے دے اندر اتنی محبت پیدا فرمائی، اتنی محبت پیدا فرمائی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بی بی فاطمہ پاس آئیاں، حضور نے انہوں نے کنچ کچھ کیا، آپ رون لگ پئی. آپ نے پھر اشارہ نہ بلایا، پھر کنچ کچھ کیا، آپ مسکران لگ پئی. کسی نے پوچھا کہ کی مسئلہ سی؟ آپ نے فرمایا کہ حضور نے جب میں نے اپنے وصال دی خبر دیتی تو میں رون لگ پئی. اس تو بعد حضور نے میرے کان دے وچ آپ اس وصال دے میرے نال وصل دی خبر دیتی کہ فاطمہ سب تو پہلے تو ہوئیں گی جڑی مینوں آ کے ملے گی. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جوڑے دے اندر اتنی محبت پیدا فرمائی، اتنی محبت پیدا فرمائی کہ 40واں پورا نہیں ہویا تے بھائی ذوالفقار دی بیوی جڑی ہے وہ اس دنیا تو چلی گئی. اللہ تبارک تعالیٰ ایک بہت بڑا صدمہ سی بچیاں واسطے کہ باپ دا بھی چلے جانا اور ماں دا بھی چلے جانا. انہاں بچیاں واسطے بھائی ذوالفقار دے بچیاں واسطے دعا فرماؤ. اللہ تبارک تعالیٰ انہوں استقامت عطا فرمائے، انہوں قوت عطا فرمائے، دینی دنیاوی اخروی مشکلات تو انہوں دور رکھے. اور انہاں دونوں میاں بی بی دی بہن جمیلہ سن، انہاں دا بہت زیادہ پیر خانے نال محبت سی اور اس دے نال نال او پیر خانے دے کام بڑے محبت نال کر دے سن. اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی رحمتہ نازل فرمائے. اور محبت دا اے عالم ہے انہوں دی کہ چونکہ میں دفنا کے آیا نا آ بھائی ذوالفقار دی قبر ہے تے او دے پیراں وال جڑی ہے پیراں وال پیر جمیلہ دی قبر ہے، بیوی انہوں نے پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. تو باہر کیف یہ دو بڑے صدمات جڑے ہیں پیر خانے تے آئے. پھر اس تو بعد 14 دن ہوئے یا 15 دن میں چھوٹا بچہ سی جس وقت میں دیکھ رہے ہیں، اس بچے تو بھی چھوٹا سی کہ بھائی عبدالغنی جڑے نے وہ روٹیاں لگا دے نے. پہلے تندور ایتھے ہوندے سن آ نکر چ جتھے الیکٹریشن دا کمرہ برآمدہ ہوندا سی، ایتھے اودے 2 تندور لگے ہوندے سی. 2 تندور سن صرف. کتنے تندور سی؟ اج لوگ کہنے ہیں عرس نہیں ودیا، عرس اوتھے دا اوتھے ہی پھسیا ہے. پہلے بڑا عرس ہوندا سی. 2 تندور ہوندے سی، 2 تندور. ہن تندور کنے نے؟ باہر 7 تے 8واں کنے تندور ہوئی؟ 8 تندور چلتے نے وڈے میلے تے لگاتار دن رات چلتے ہیں. ادب کی عجب بے ڈنگی سی چال ہوتی ہے، عجب بے ڈنگی سی گفتار ہوتی ہے. باہر کیف بھائی عبدالغنی نے دیکھیا کہ اتھے روٹیاں لگانیاں، نال دا بھائی ہوندا سی، کی نام سی دا؟ سردار محمد.
ہے ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ہے, وہ بھی ਫੌਤ ہو گئے, وہ پہلے فوت ہو گئے, عبداللہ دے بیٹے, عبداللہ دے پتر, تو اسے ہی پہنچے ہو. سردار تے بھائی عبدل غنی تے تیسرے چاچے دا کی نام تیرا؟ نہیں جڑا دوسرا کا میں کہ لے کے پتہ نہیں دوڑن لگا. بھائی ڈر لگتا ہے. ایک شیخ دوجا مولوی کہندے ایک سپ دوجا اڈنا. بات ایسی ہے. بھائی عبداللہ دے بیٹے بھائی سردار بھائی عبدل غنی, سردار تے عبدل غنی نے روٹیاں لگانیاں, ٹھیک ہے. حالانکہ دونوں ہی روٹی لگان دا کام نہیں کرتے سن. بھائی عبدل غنی موٹر سائیکلوں دا کاریگر سی, مستری سی, تے بھائی سردار جڑا وہ موٹر وائنڈر سی. موٹر الیکٹرک موٹر وائنڈ کرنی. سال بعد انہوں نے ایتھے آ کے روٹیاں لگانی. اور کیا بات ہے, سبحان اللہ, کتنا عرصہ روٹیاں لگائی ہیں. اسی ساڈے جو بہت سارے لوگوں نے انہوں نے ہتھاں دی روٹیاں کھائی ہیں. پھر اس تو بعد اس بڑھ گیا, بندے دی زیادہ ضرورت, نفری دی ضرورت ہو گئی, نفری ہور آ گئی, نویں منڈے آ گئے. انہیں اپنی ڈیوٹی پائی عبدل غنی نے پوری تندور دے اتے دینی. اس سال اینڈ تک انہیں اپنی ڈیوٹی دیتی. اینڈ تے ڈیوٹی دے کے انہیں کہا اللہ جی سرکار پتہ نہیں اگلے عرص تے ساڑی ڈیوٹی ہے کہ نہیں ہے, ساڑی قبول فرما لینا. اللہ تبارک تعالیٰ اس ڈیوٹی میں قبول و منظور فرمائے. بہت اچھا آدمی سی, کوڑی طبیعت دا ضرور سی. وہ ہر تندور دے اتے روٹی پکلان والا بندہ کوڑی طبیعت دا ہوندا, سیک دے اگے بیٹھنا ہوندا, لیکن دل دا کھرا سی. دل دا کھرا سی, سونا آدمی سی. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انہوں چٹکی پٹکی جڑا نا, میں کہنا انہوں نے جے سیک سیک کے مرنا ہے, جے سیک سیک کے مرنا ہے تو پھر چشتی کانوں بننا ہے. جے سیک سیک کے مرنا ہے تو پھر چشتی کانوں بننا ہے. ایتھے آ کی ہے مرید کہندا ہے پیچھے ہٹ جاؤ, سرکار دی گڈی آ گئی ہے, سرکار دی گڈی آ گئی ہے, سرکار دا تانگا آ گیا, سرکار دی بگی آ گئی ہے, چلو چلیے چلو چلیے, پیچھے ہٹ جاؤ, جان دا ٹیبیلا آ گیا ہے. مرید اس وقت پڑھدا ہے, کلمہ پڑھدا ہے, کی کہندا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بابا جی پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب اللہ رحمہ جدو آپ دا آخری وقت آیا, قوالی لگی ہوئی ہے, ایویں کیسٹ پئی ہے ٹیپ چ, روٹی کھان دا ساڈا پروگرام ہے کہ کھانا کھا لیے, 10:30 دا ٹائم ہو گیا, 10 بجے دا. تو میں کہا اچھا بھی روٹی کھانا لگاؤ. سارے اسی بیٹھے ہیں بابا جی دے دوارے, میں میری بہن میری بیوی باہر پیر خانے اسی بیٹھے ہیں, بہن فاطمہ ایتھے بیٹھی ہے. ٹیپ لگائی, سوئچ آن کرتا, بابا جی دا اسی حکا ڈاکٹر نے بند کیتا سی انہوں حکا نہ پین دینا. بہن پاویں ہن غصے ہی ہوئے اس گل تے اسی بھی ہن ڈاکٹر دے مگر ہی لگنا سی. خیر کر دے اسی ٹیپ آن کیتی, ٹیپ چلنی شروع ہو گئی. غلام فرید مقبول صابری قوال کی پڑھیا انہوں نے, سر لا مکان سے طلب ہوئی, سر لا مکان سے طلب ہوئی, سوئے منتہا وہ چلے نبی. سر لا مکان سے طلب ہوئی, سر لا مکان سے طلب ہوئی, سوئے منتہا وہ چلے نبی. بابا جی پیر سید دلشاد حسین شاہ صلی اللہ رحمہ اکھاں کھولیاں, حالانکہ بڑیاں آپ اکھاں میچ کے رکھ دے سن, اکھاں کھولیاں, کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تے جان جانے افرین دے سپرد کر دی. بہن فاطمہ دوسرے پاس میں ان کو کہندی بائی تسی دیکھو تو صحیح
سرکار نے دیکھا کوئی نبض نہیں، کوئی گل نہیں، نبض چیک کی تھی، آرٹیفیشل سانس دیتے، بڑا جو کچھ ساڈے کولوں ڈاکٹری حساب ہو سکتا سی سارا کچھ کیتا، ڈاکٹر نوں سدیا، انہیں آ کے دیکھا نے کہ جی سرکار جڑے نا کہندے جی یہ فوت ہو گئے نے، یعنی انگریزی وچ کہندا he is dead, he is no more, he is no more. اسی سارے چپ، کہندا he has expired. اسی سارے چپ، کہندا he is dead. اسی پھر سارے چپ، انہوں نے کہا یہ سارے پتہ نہیں بے وقوف ہیں، انہوں نے انگریزی نہیں سمجھ آندی، اردو جو کہندا یہ فوت ہو گئے نے، اسی پھر سارے چپ۔ کی وجہ سرکار بابا فرید شاہ صاحب الرحمٰن نے فرمایا اسی بھائی اسی موت نو رو کے نہیں مناندے، اسی موت نو رو کے نہیں کردے، بال نہیں پٹدے، سر دے بال نہیں پٹدے، وین نہیں کردے، چیخ چاڑا نہیں کردے، اسی موت نو بھی اس طرح کردے ہیں جس طرح زندگی نو کردے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین اللہ نے اپنی مرضی نال بھیجیا اور اللہ نے اپنی مرضی نال واپس بلا لیا، دنیا چ رہندے ہوئے ایک اچھے مومن دی زندگی گزاری ہے، الحمدللہ رب العالمین، خوشی خوشی روانہ کرو، نہ اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے گئے۔ موت بھی ایک نعمت ہے، کیوں نہیں موت ایک نعمت ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ دی بہت ساری نعمت ہے جو موت بھی ایک نعمت ہے، لیکن درویش واسطے، مومن واسطے، کیونکہ مومن واسطے حدیث آتی ہے کہ مومن واسطے دنیا قید خانہ ہوندی ہے، مومن واسطے دنیا قید خانہ ہوندی ہے، یہ قید خانہ جڑا جدوں موت آ جائے پھر اس چھٹکارا ہو جاتا نا، چھٹکارا ہو جاتا نا، تو پھر کس طرح کرنا چاہیے؟ جدوں بندہ کسی قید چوں نکلدا انہوں خوشی خوشی کٹ دیں یا رو کے؟ خوشی خوشی کٹ دیں۔ ہاں او دے جان دا دکھ ہوندا ہے کہ یہ صورت پھر نظر نہیں آئے گی، یہ دی جسمانی راحت جڑی سانو حاصل سی وہ نہیں ملے گی، لیکن درویشاں دے موت تو بعد بھی زندگی جاری رہندی ہے۔ کون کہتا ہے موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، عرس مبارک حضرت دلشاد حسین رحمت اللہ علیہ، ہوتا رہے گا انشاءاللہ، لاجپال انشاءاللہ۔ درویش یہ موت جو ہے یوصل حبیبی الی الحبیب، یہ موت کو جو ہے دوست کو دوست سے ملا دینے کا نام ہے، یہ موت جو ہے وہ پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دیتا ہے۔ اسی ایتھے روندے ہیں لیکن اتھے جڑی ہے انہاں دی دوستان دی جڑوں آپس ملاقات ہوندی ہے وہ کتنی اچھی ملاقات ہوئے گی، وہ زندگی کتنی اچھی زندگی ہوئے گی۔ اس واسطے روو نہ، دلدر نہ کرو، افسوس نہ کرو، کی کرو کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ دا شکر ہے۔ بابا جی سرکار پیر دلشاد صاحب اللہ رحمہ فرماندے نے کہ میں نو میرے شیخ پیر محمد حسین شاہ صاحب نے پوچھیا، دلشاد جے میں مر گیا تو روئیں گا؟ کہندے پہلے میں نے سبق پڑھایا، سارا کچھ دکھایا، دکھان تو بعد پوچھیا جے میں مر گیا تو روئیں گا؟ تو آپ فرماندے ہاں سرکار، آپ نے پھٹے ہوتے وہ میرے سکھائے دا فائدہ کی ہویا، میرے سکھائے دا فائدہ کی ہویا؟
کہندے ہیں کہ بابا پیر شاہ صلی اللہ رحمہ سانو دسدے ہیں کہ قبر بنن کچھ دیر سے پیر محمد حسین شاہ صلی اللہ رحمہ دی چنانچہ تابوت نو آپ جڑا تابوت مبارک ہے ایتھے رکھتا گیا. ایتھے برامدے ہوندے سن. بابا سرکار فرماندے کہ میں اودے چ نا منجی پئی سی, ساری رات دے جاگے ہوئے سی, گجراں چل کے آیا, میں تھکاوٹ سی, میں اتنے تھوڑا لمبا پیا, اکھ لگ گئی. تھوڑی دیر بعد نا جدو کام مکمل ہو گیا تو میں دیکھیا کہ بابا جی پیر سید محمد حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تشریف لے آ رہے ہیں. تو مینوں کہندے ہیں بیٹا دلشاد بھائی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں ہاں جی بابا جی. اٹھ یار میرا پھر گھر تیار ہو گیا, اٹھ پھر یار میرا گھر تیار ہو گیا, مینوں میرے گھر تک پہنچاؤ. تو بابا سرکار کہندے میں تبک کے اٹھیا ایک دم کہ سرکار فوت ہو گئے. اجے میری آنکھ کھلی ہے تو میں دیکھا ایک بندہ میرے ال تریا آ رہا, تو میں نے کہندہ سرکار دی قبر مبارک جڑی ہے تیار ہو گئی ہے, تو آجو مل کے جڑا نا اس نو انہاں دے گھر تک پہنچا دو. یہ جڑا ہے جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. غم نہ کر, حزن نہ کر, افسوس نہ کر, بلکہ اس چیز سے رشک کر کہ عبدالغنی نے, ذوالفقار نے, انہاں دی زوجہ محترمہ نے اس دنیا چ رہندے ہوئے ایک بہت اچھی زندگی گزاری ہے. اللہ تبارک تعالیٰ انہوں نے یہ زندگی دے بدلے اس اچھی زندگی دے بدلے آخرت دی بھی اچھی زندگی عطا فرمائے. اہل خانہ نو صبر جمیل عطا فرمائے, استقامت عطا فرمائے. اور دیگر مرید جڑے نے ساڑھے اہل اس خاندان چشتیہ صابریہ دے وفات پا گئے نے, جنہیں دی اطلاع میرے تک نہیں پہنچ سکی, اللہ تبارک تعالیٰ انہوں سب نو اپنے جوار رحمت جگہ عطا فرمائے, انہوں دی قبر نو جنت دے باغاں چو باغ بنائے. ایک تا اے بات سی. دوسری بات یہ ہے کہ بابا سرکار پیر شاہ صلی اللہ رحمہ نے فرمایا کہ جدوں عرس تے آیا کرو جوگیا ٹوپیاں سر تے رکھ کے آیا, جوگیا ٹوپیاں سر تے رکھ کے آیا کرو تاکہ لوگوں نے پتہ لگے چشتی صابری جا رہے ہیں, چشتی صابری جا رہے ہیں. بھائی سرکار فرمانے تو صابری ہے, سامنے رکھ صابر کی نظر کو, تو صابری ہے سامنے رکھ صابر کی نظر کو. یہ تکلیف ضرور آندی ہے, دنیاوی تکلیف ہوندی ہے, چند دن دا دور ہوندا ہے, بندے نو آزمان واسطے آندی ہے. اسی لوگ جڑے ہیں بے صبرے ہیں, کم ظرف ہے, اسی اس تکلیف نو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ساڑھے تے تو پتہ نہیں کی پہاڑ ٹوٹ پیا. اپنے ایمان نو, اپنے صبر نو, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اپنے صبر اور اپنی نماز سے مدد مانگو. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اپنی صبر سے اور نماز سے مدد مانگو. جدوں کوئی مشکل ویلا آوے صبر کرو, تو پھر دوجہ کام کی کرنا ہے, ایک کو بندے دی آواز آندی ہے, وہ کہندہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, جدوں اوکڑ آوے کی کام کرنا ہے, نماز. صبر کرو, نماز پڑھو. حضرت کاکی صاحب رحمت اللہ علیہ, بختیار کاکی اوشی دہلوی رحمت اللہ علیہ, آج اسی بڑے شوق نہ ویزا لوا کے اتھے جانا پسند کر دینے. حاجی صاحب بڑے خوش قسمت آدمی نے, اتھو ہویا ہی نہیں. کتنے ہیں حاجی صاحب؟ او بیٹھے نہیں لوگ کے. حاجی صاحب بڑے خوش قسمت آدمی, پر میرے نال ترو کیتا سوئی انہوں نے کٹھیاں جانا ہے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ جی. حاجی صاحب ماشاءاللہ اتھے چلے گئے
اللہ تعالیٰ نے بلا لیا اجمیر شریف چکر لگا کے آئے نے دہلی شریف سے تو خواجہ مسعود بختیار کاکی اوشی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ گھر چ بھوک آ گئی. بیگم صاحب نے زوجہ محترمہ نے ڈردیں عرض کی تھی. آپ نے فرمایا حضور بڑی بھوک ہے, کتنے دن ہو گئے فاقے نال ہے. مصلے تے بیٹھے سن, 2 نفل پڑھے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. آپ نے صبر کیتا, پھر کی کیتا, نفل پڑھے, اپنے مصلے دا کونا اٹھایا, فرمایا کہ زوجہ محترمہ جتنے اٹھائے جاندی ہیں روٹیاں چک لو, جتنیاں روٹیاں اٹھائیاں جاندیاں نے اٹھا لو. کعاکی ایک دا تلفظ کعاکی ہے, ایک دا تلفظ کاکی ہے. کاک کہتے ہیں فارسی میں روٹی کو, کاکی بھی آتا ہے اور کاکی بھی آتا ہے. تو آپ دی کرامت ہے کہ روٹیاں جڑیاں مسلے دے تھلیوں نکل دیا سی. اور درویشو, اللہ دے نیک بندے ہو, اللہ دے نیک ولیو, تسی درویشاں دے منن والے ہو, تواڈے گھر روٹیاں دی آمد کیوں نہیں ہو سکتی؟ مشکلاں تواڈیاں دور کیوں نہیں ہو سکتیاں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صبر کرو تے نماز پڑھو, اپنے نماز تو اپنے صبر تو مدد منگو, انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ بیڑا پار لا دے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس مبارک تے ٹائم نہ لایا کرو. اج جڑا تسی سویرے آ کے نا 10 بجے تے 2 بجے چھٹی منگن لگ پیندے ہو نا, یہ کوئی چنگی گل نہیں ہے. بھائی مقبول ہو کیڑا ہے؟ بھائی مقبول ایتھے کتے بیٹھے ہونے. ایک مرید ہے, انہیں کیا کہ مینو پیر خانیوں کی لبیا, مینو پیر خانیوں کی لبیا. بندہ وہ کی پیندا ہے؟ پنگ. بوٹی جنہوں کہندے ہیں یار, جنہوں ساوی کہندے ہیں, ساوی بھی کہندے ہیں انہوں, پنگ پیندا. کہندا مینوں پیر خانیوں کی لبیا, مینوں نے لکھ کے بھیجا مینوں پیر خانیوں کی لبیا. میں کہ جو تو پیر خانے نے دیتا ہے اسی وہی تینوں پیر خانے لبنا. تو ہتھاں چ ہتھ دتے تے ہاتھ کڈ کے لے گیا, جے دتی رکھدا تے پھر بہت کچھ لب جاندا. آ بتیاں بلدیاں پیاں نے, انہاں دے نال کی شے لائی ہوئی ہے؟ تار لائی ہے, ہولڈر لایا. اے ہولڈر دے وچ لگی ہوئی ہے. ہولڈر کدے نال لٹکیا ہے؟ تار نال. تار پیچھے کتھے گئی ہے؟ یہ سارا کمال جمال جڑا ہے یہ ارشد صاحب دا, ساڈے الیکٹریشن صاحب دا. یہ انہوں نے تاراں لائی ہوئی ہیں, انہاں دے نال انرجی سیور بلب لائے نے, بڑے بلب لائے نے, جلدے پے نے. تے جے یہ تار نہ ہوئے گی پھر جل جان گے, پھر روشنی دین گے. مرید دا بھی پیر دے نال ہی تعلق ہے. جدو پیر نال جڑیا ہوئے, پیر نال ایویں جڑدا جویں آٹے نال پلیتھن, پیر نال ایویں جڑ جا جویں آٹے نال پلیتھن, جویں آٹے دے نال پلیتھن جڑ جاندا ہے نا پیڑے دے نال, پیر دے نال اس طرح جڑ جا تے پھر تو کچھ لبدا ہے, نہیں تو پھر اس طرح ہی ٹر جاندا ہے. ایتھے اسی ہر سال بندے نوں کہندے نماز پڑھیا کرو, 5 ٹائم نماز پڑھیا کرو, اپنے مال دی زکات دیا کرو اگر زکات دے قابل ہے, روزے رکھیا کرو, اپنا ورد وظیفہ کریا کرو,
اللہ اللہ کریا کرو، فلانا فلانا ورد کریا کرو، کلمے دا ورد کریا کرو، نفی اس بات کریا کرو، پاس نفاس کریا کرو، ذکر ارہ کریا کرو، ذکر سلطان کریا کرو، کوئی بھی نہیں کرتا۔ تسی اپنی زندگی دے کنے منٹ پیر خانے نوں دیندے ہو روزانہ؟ اپنی زندگی دے روزانہ دی زندگی 24 گھنٹے ہوندے ہیں نا، 24 گھنٹے چو کتنا ٹائم پیر خانے نوں دیندے ہو؟ میرا آگے پانی مت پرو، میں نہیں کہتا میرا آگے پانی پرو، میں اپنی کسی ذاتی اغراض و مقاصد واسطے تمہیں بلایا؟ میں کدی اپنی ذاتی مقصد واسطے بلایا؟ کدی نہیں بلایا۔ لیکن تسی پیر خانے نو اپنے مقصد واسطے کتنا ٹائم دیندے ہو جڑا سی پیر خانے جو کچھ حاصل کرنا؟ آپ کتنا وقت دیتے ہیں؟ آپ بتائیے۔ مجھے مرید آ کر کہتے ہیں، مریدنی آ کے کہتی ہیں حضور آپ کا وہ مرید ہے وہ صبح کی نماز بھی نہیں پڑھتا، اور بابا پیر دل شاہ صاحب اللہ رحمہ فرماندے نے جڑا سویر دی نماز نہیں پڑھدا میرا وہ مرید ہی نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صلاۃ الوسطیٰ کی حفاظت کرو، اپنی درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ حکم ہے کہ نہیں درمیانی نماز کی حفاظت کرو؟ جب درمیانی نماز کی حفاظت کا حکم ہے تو درمیانی نماز کا بتایا نہیں کہ کون سی نماز ہے۔ کچھ کہنے ہیں کہ زور دی نماز درمیانی ہے، کچھ کہنے ہیں کہ عصر دی نماز درمیانی ہے، کچھ کہنے ہیں مغرب دی نماز درمیانی ہے، کچھ کہنے ہیں عشاء دی نماز درمیانی ہے۔ رات دن ڈبن چلائیے تو پھر کیڑی نماز درمیانی بندی ہے؟ فجر دی نماز، فجر دی نماز۔ اگر دن رات لگائیے تو پھر عصر دی۔ لیکن فجر دی نماز نہ دن دی نماز ہے نہ رات دی نماز ہے، اس سے نہ طلوع آفتاب ہے بلکہ طلوع سحر ہے، لہذا یہ نہ دن دی نماز ہے نہ رات دی نماز ہے۔ اندھیرا ہے نہیں ہے، سورج ہے نہیں ہے، تو دن دی نماز ہے کہ رات دی نماز ہے؟ نہ رات نہ دن، نہ رات نہ دن، دن نو رات نال، رات نو دن نال جوڑن والی نماز ہے۔ دن نو رات نال جوڑ دی ہے، رات نو دن نال جوڑ دی ہے۔ حضور فرماندے ہیں کہ اس نماز دے وچ جڑا ہے اللہ دے فرشتے رزق لے کے آندے نے، گلی گلی پھردے نے، کار کار پھردے نے، جڑے ستے نے انہاں دا رزق واپس لے آندے ہیں، جڑے جاگدے نے انہاں دا رزق گھر چھڑ جاندے ہیں۔ ہن پوچھو جڑے 11 بجے ستے پہ اٹھدے ہیں وہ کیدا رزق کھاندے ہیں؟ سوال پیدا ہوندا نا، بڑے پیسے والی اسامی ہیں، اٹھدے 11 بجے 12 بجے، اٹھدے 11-12 بجے بھائی وہ ساڈا ہی رزق کھاندے ہیں۔ میں کہ اگے نہیں کچھ کہنا، میرے منہ چ اپنے لفظ نہ پا بھائی بوٹا، اپنے لفظ میرے منہ چ نہ پا، وہ ساڈا ہی رزق کھاندے نے، اپنا رزق تو انہوں نے فرشتے واپس لے جاندے ہیں۔ حدیث غلط نہیں ہو سکتی، سرکار دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، اس واسطے وَمَا يَنْطِقُ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنی مرضی نال اپنی خواہش نال نہیں بول دے، اللہ انہوں نے وحی کرتا ہے تو بول دے۔ اپنے حصے دا رزق نہیں کھاندے، کیدا کھاندے ہیں؟ کیدا کھاندے ہیں؟ دوجیاں دا کھاندے۔ لیکن اگر جی صبح اٹھو گے تو کوئی اگر تہاڈا رزق کھوئے گا تو آخری تانوں دا اجر مل جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت دا مفلس ترین شخص وہ ہے جڑا اعمال دے نال لدیا پھندیا آئے، زکاتاں بڑیاں نے دتیاں ہون، حج بڑے کیتے ہون، عمرے بڑے کیتے ہون، رمضان شریف سے عمرے کیتے ہون۔ رمضان شریف دا عمرہ اس طرح ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کر لیا۔
رمضان شریف عمرے کیتے ہو اتنے جائے گا، جس وقت پہنچے گا تو ایک ماتر ساز بندہ اٹھ کے کہے گا حضور یا رب العالمین انہیں میرے نال زیادتی کیتی سی، او دے عمرے او حج او شخص نو عطا ہو جان گے۔ اور آئے گا نے کہا میں نو گالی کڈی سی، او عمرے او حج انہوں عطا ہو جان گے۔ میرا مال ہتھے آیا سی، او عمرے او حج او زکاتاں کینوں مل جان گیا؟ اس شخص نو مل جان گیا۔ سائل چل دے رہن گے حتیٰ کہ اعمال ختم ہو جان گے۔ پھر اس تو بعد کی وقت آئے گا، کہے گا اچھا اے شخص دے عذاب لو، پھر سائل ہو رہے گا، وہ کہے گا میرے نال ظلم کیتا، اس کو کہے گا کہ سائل دے گناہ لے کے یہ دے گناہ میں شامل کر دو۔ اس وقت وہ دے اعمال سیاہ جڑے نے بہت بھاری ہو جائیں گے، حکم ہوئے گا کہ انہوں اٹھا کے دوزخ سے پھینک۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت دا مفلس ترین شخص ہو ہے، وہ شخص نہیں ہے جیدے کول پیسے نہیں ہیں، جیدے کول مال نہیں ہے، جیدے کول درہم نہیں ہے، جیدے کول دینار نہیں ہے، بلکہ وہ شخص ہے جڑا اعمال نہ لدیا پھندیا ہوئے اور اپنے اعمال جڑے ہیں پھر اتنے لوگاں جو تقسیم ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سانو اس خزیوں تو، اس خرابی تو، اس برائی تو بچاوے، ساڑھے سامنو بچاوے۔ نماز پڑھیا کرو۔ حضور پیر دل شاہ صاحب نے فرمایا کہ فجر دی نماز ساڑھے نزدیک صلاۃ الوسطیٰ ہے، درمیانی نماز ہے، یہ دی حفاظت فرماؤ، جتنی حفاظت کر سکتے ہو یہ دی حفاظت فرماؤ۔ میرے استاد مدرسن استاد منظور حسین سیالوی سلسلے نال سن، تو فرماندے نے کہ میرے نزدیک فجر دیاں سنتاں جڑیاں نے یہ بھی فرض دے نزدیک نزدیک ہے۔ جنی حضور نے انہاں دی تاکید فرمائی ہے فجر دی سنتاں دی، فجر دیاں سنتاں دی جنی تاکید فرمائی ہے میرے نزدیک فرضاں دے نزدیک ہے۔ اب بچہ بیٹھا میرا کی نام ہے عقیل ترابی، یہ گھر رہا میرے کو، یہ دس سکتا کہ میں اپنے چھوٹے بیٹے نو کس طرح کٹیا ہے۔ فجر ویلے سویرے سویرے کہ نماز قضا نہیں کرنی، حتی الامکان کوشش کرو کہ نماز تہاڈی ادا ہو جائے۔ اگر کثرت نوم دی وجہ تو، نیند دی کثرت دی وجہ تو تہاڈوں اکھ نہیں کھلی فجر دی، ہاں جی استاد جی پھر کی کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنی چاہیے، ضرور جا رہے اس لیے پڑھنی چاہیے۔ کثرت نوم دی وجہ تو، نیند دی زیادتی دی وجہ تو تہاڈی اکھ فجر ویلے حافظ صاحب نہیں کھلی، پھر تسی اس تو بعد 9 بجے اکھ کھلی تہاڈی تے فجر دی نماز ادا ہوئے گی قضا ہوئے گی؟ ہاں جی قضا ہوئے گی۔ بارے شریعت جا کے اٹھا کے دیکھنا۔ یہ سی غلطی تو مسئلہ ہو گیا۔ پائی نظیر دے پنڈ اسی بیٹھے سی 8 چک چے تے مولوی صاحب آ گئے تے حضرت صاحب 7:30 بجے اٹھ کے آئے، پائی ابو بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ اور میں کہا جا کے پڑھ لا فجر دی نماز، تیری ادائی ہوئے گی۔ یہ حضرت میں نے فرمایا دے حضور، وہ مولوی صاحب بیٹھے سن کہتے حضور ہمیں آپ سے اس بات میں اختلاف ہے۔ میں کہا اچھا جی کرو، کہتے جی یہ ادا نہیں ہے قضا ہو گئی، یہ قضا پڑھن گے۔ میں کہا نہیں جی الحمدللہ یہ ادا ہی پڑھن گے، ادا ہی پڑھن گے۔ کہتے نہیں جی ہمیں اختلاف ہے۔ میں کہا آپ کے پاس بہار شریعت ہے؟ میں کہا ہے۔ میں کہا لے آؤ پھر، میں انہوں کٹ کے اگے رکھتا مسئلہ۔ میں کہا یار دیکھ لو مسئلہ، ہوں میں کہنا دی ادا ہے کہ قضا ہے؟ کہندا جی ادا ہے۔ بھائی وہ بہت آکڑ کے کہندا سی، ہوئی نہیں، میں دسدا صحیح گل جڑی ہے نا، او بس قضا جو ہے وہ اس وقت ہے جب آپ کوئی اور کام درمیان میں شروع کر دیں۔ اگر کوئی اور کام آپ نے شروع کر دیا اٹھنے کے بعد تو پھر وہ قضا ہے۔ اگر آپ کی خواہش یہ ہے کہ میں نے اٹھ کے نماز ہی پڑھنی ہے تو کثرت نوم کی وجہ سے اگر آپ اٹھ نہیں سکے تو پھر نماز کیا ہو جائے گی؟ ادا ہو جائے گی۔ اور ہن تک خسموں پڑھ لیا کرو،
ओए हुण तां मैं रवायत भी सुनाती है, हुण तां पढ़ लिया करो फजर दी नमाज। हाँ जी, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੰਦਰ ਅਲਾਰਮ ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ, ਫਜਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੀਰ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਫਜਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹਾਣਾ, ਗੁਸਲ ਕਰਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? फिर नमाज पढ़नी, फिर फजर की अजान हो जानी, नफल पढ़ने, नफल पढ़ने तो बाद फजर की अजान हो जानी, फिर उन्होंने फजर की नमाज पढ़नी, फिर उस तो बाद अपना अल्लाह अल्लाह करना। इस तरह है जी। जे 3 बजे सुते पे उठे हैं, 3 बजे सुते हैं तो 4 बजे फजर की अजान होनी, तो कितने बजे उठ जाते सन? 3:30 उठ जाते सन। जेड़ा टाइम उन्होंने फिक्स अपने फिक्स टाइम के उत्ते उठते सन। इस गल तो इनू तुसी करामत समझ लो, इनू तुसी उन्हां दा कुव्वत हौसला समझ लो, इनू उन्हां दी विल पावर समझ लो, या उन्हां दी मैं गुड्डी हथ डोर सजन दे हथ डोर सजन दे, जिवें रखे उवें रहना, जिवें रखे उवें रहना। जदों उन्हें टुनका मार देना तो गुड्डी नूं की होना? गुड्डी नूं की होना? और तुणका लगना कि नहीं? तो जदों मालिक दे हाथ डोरियां दे दिए ना, असी तक कठपुतलियां इस इत्थे दियां, साडियां डोरियां किहदे हथ ने? रब ताला दे हथ ने। मैं गुड्डी हथ डोर सजन दे, जिवें रखे उवें रहना। ऊपर स्पीकर बंद। वाजिब नहीं विच इश्क शरीयत, ते मंदा खसम नो कहना। वाजिब नहीं विच इश्क शरीयत, मंदा खसम नो कहना। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਡੋਰ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕਿਆ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੁਖਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਖਾਮ ਹੈ, ਅਜੇ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਰਾਦੇ ਰਾਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਖੇ, ते मैं भी आखां रादे, बिन मुर्शद दे राना मिलसी, ते मर वैसे विच अत-तुफ्ताज़ानी शरहुल अकायद सफ़ा नंबर 101 मतबा उल अलीमी लाहौर दी छपी हुई 1357 दी हिजरी दी किताब है। इस किताब दी 100 तो ज्यादा शुरूआत लिखियां गई ने, जिसों इको दी शरह जड़ी है मौलाना अब्दुल अजीज बिरहारवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी, अन-निब्रास। अन-निब्रास उन्होंने हवाला वो लिखिया मिअता अल्फिन व अरबता व इशरूना अल्फन, 2 लाख ते
کتنے ہزار؟ 24,000. میں کہا جناب حوالہ دیکھ لو. وہ دے بزرگ اٹھے, انہاں اٹھ کے کی کیا؟ انہوں نے کہا جی یہ بلوں اسی سارے معافی منگتے ہیں. میں کہا یار معافی منگنا نہیں نہ, میری معافی منگنا میں چاہنا منگوانا چاہنا, مطلب یہ ہے کہ توڑے تک دین دی بات پہنچ جائے. چونکہ میرے نال بیتی ہے ایک, اس واسطے میں سمجھنا ہے کہ توڑے تک پہنچانا بھی میری ذمہ داری ہے. تفسیر روح البیان حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ وہ دے وچے گل لکھی ہے 2,24,000. ٹھیک ہے, اس واسطے زبان تھنی آکھیے پاسے پن دے, قرآن تھنی آکھیے تے سارے من دے. یہ قرآن بھی نکلیا کسے زبان چوں؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. آپ جی میں صحیح آیت پڑھی ہے, عام طور پر میں تو غلط پڑھی جاتی ہے. صحیح پڑھی نا حافظ جی؟ اچھا چلو الحمدللہ بھائی تصدیق کر لی ہے. بس جب قرآن پڑھا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ, لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. عمل نہیں ہے تے جے سنتاں تے عمل ہے تے پھر عشق جڑا اس طرح جی نے سونے نو جڑا نا کندن بنا دیندا, سونے نو کندن بنا دیندا. عشق پھر ایسی چیز ہے, یہ عشق نہیں آسان, بس اتنا سمجھ لیجیے. ایک آگ کا دریا ہے ڈوب کے جانا ہے.